یہ مہینہ ہمارے لیے وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر ایمان کے جذبات ہو۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دور جگہ سفر کرنا چاہتا ہے، یہاں سے دلی یا کسی علاقے کو جانا چاہتا ہے، کہ آدمی ہوائی جہاز سے سفر کرے یا ٹرین کے ذریعے سے سفر کرے یا بس کے ذریعے سے سفر کرے، لیکن مقام تو جا کر پہنچتا ہے، لیکن اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس میں جانے والے کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ٹرین میں جاؤں تو جلدی پہنچ سکتا ہوں، ٹرین میں جانے والے کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ہوائی جہاز میں جاؤں تو 20 پر 8 گھنٹے سفر کے بجائے 1.5-2 گھنٹے کے اندر پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے جو آدمی ارادہ کرتا ہے اس کے پاس پیسے بھی ہونا چاہیے، جب اس کے پاس پیسے ہو تو ٹرین کے بجائے فلائٹ کا ٹکٹ لے کر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اکابرین ایک مثال دے کر بیان کرتے ہیں، آدمی کے اندر جتنا جذبہ ایمان ہو، جتنا اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہو، ایمان کا ولولہ اس کے دل کے اندر ہو، اتنا جلدی وہ رمضان کو اور رمضان کے اندر کے برکات کو حاصل کرتا ہے۔ روزہ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے کثرت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ جتنی عبادات نفلیہ یا فرائض ہیں ان تمام کو حاصل کر کے، ان تمام برکات کو، جتنی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھے تو حضرت جبرائیل امین آئے، 3 لعنتیں، 3 بدعائیں دی، اور ان تینوں بدعا اور 3 لعنتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی جی آپ اس پر آمین کہتے رہو۔ ایک بدعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے اس پر لعنت اللہ کی طرف سے ہوئی، جبرائیل امین لعنت کرتے ہیں، پیارے حبیب اس پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتوں کا سردار لعنت کرتا ہے، نبیوں کا سردار آمین کہتا ہے۔ تو یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھو۔ مثال کے طور پر اب میں کہتا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ ایک مرتبہ دل سے یا زبان سے کہہ لو کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ منبر پر چڑھتے ہوئے لعنت فرمائی، اور دوسرا فرمایا کہ والدین کو اپنی زندگی اور طاقت صحت کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے ہیں، لعنت دینے والا، لعنت بھیجنے والا اللہ ہے، اور الفاظ نکالنے والے جبرائیل امین ہیں، اور آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تیسری بدعا فرمائی، جس نے رمضان کو صحت کی حالت میں پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا لیا، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی، اللہ کی لعنت اس پر اترتی۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طاقت، صحت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر برقرار رکھے تو ہمیں حق ہے کہ اس کا پورا حق ادا کریں۔